امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے کیا ہے۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا حسین مکھڑا عطا کیا تھا، کیسا حسین چہرہ عطا کیا تھا۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو ہریرہ تو نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، تو نے پیارے آقا کے رخ زیبا کو دیکھا ہے، تو نے پیارے آقا کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، تو نے پیارے آقا کی جلوت اور خلوت کو دیکھا ہے، ہم تو نہ دیکھ سکے، ذرا ہمیں بتا تو صحیح پیارے آقا کا مکھڑا کیسا تھا، پیارے آقا کا حسن کیسا تھا، پیارے آقا کے جلوے کیسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارے آقا کی یاد آتی ہے، کہتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں پیارے آقا کا چہرہ کیسا تھا، کیا بتاؤں پیارے آقا کا حسن کیسا تھا، بس یوں کہتا ہوں کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نگاہیں اٹھا کر پیارے آقا کے رخ زیبا کو دیکھتا یوں لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج پیارے آقا کے رخساروں میں گردش کرتا ہو، یوں لگتا تھا۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے نبی تو نے پیارے آقا کا دیدار کیا ہے، ہمیں بھی بتا دے پیارے آقا کا حسن کیسا تھا۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں پیارے آقا کا حسن کیسا تھا، کأنہ قطعۃ من القمر، یوں لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند ہو ہمارے درمیان چلتا پھرتا نظر آ رہا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا انس تو نے 10 سال خدمت کی ہے پیارے آقا کی، 10 سال گھر میں خادم رہا ہے، تو بھی بتا دے آقا کا حسن کیسا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بتاؤں آقا کا حسن کیسا تھا، کأن عِبُّهُ النُّهْلُ، کہ جب پیارے آقا کو پسینہ آتا تھا وہ پسینے کی بوند یوں دکھائی دیتی تھی جیسے سچا موتی چمکتا دمکتا نظر آ رہا۔ یہ پیارے آقا کا حسن تھا۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم۔ اور ام معبد نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہے، پیاس تڑپا رہی ہے۔ پیارے آقا کی نگاہ ام معبد کے خیمے پر پڑتی ہے، پیارے آقا ام معبد کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں، وہ بڑھیا باہر نکل کر پوچھتی ہے اے عرب کے حسین تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کہاں جا رہا ہے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں اماں میں ایک مسافر ہوں، مدینے کی جانب یثرب کی جانب جا رہا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میرے دوست ابو بکر کو بھوک لگی ہے، پیاس نے تڑپایا ہے، اگر کھانے کو کچھ ہو پینے کا کچھ ہو تو مجھے دے دو، ہم اپنی بھوک پیاس مٹا لیں، ہمارے پاس پیسے ہیں وہ ہم سے لے لیجئے۔ وہ ام معبد رو کر کہتی ہے ہائے آج عرب کا ایک حسین نوجوان میرے دروازے پہ آیا، کاش ام معبد کے گھر میں کھانے کا کچھ ہوتا پینے کا کچھ ہوتا میں پیش کر دیتی، میرے گھر میں تو کچھ نہیں، ابو معبد بکریاں چرانے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، میں اپنے اس لال کے لیے اپنے اس حسین بیٹے کے لیے ایک بکری ذبح کرواؤں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنواؤں گی اور اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاؤں گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اماں اتنا وقت نہیں ہے، اتنی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں پیارے آقا کی نگاہ خیمہ صحن میں بندی ایک بکری پر پڑتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اماں اگر تو اجازت دے ہم اس کا دودھ نہ نکال لیں، دودھ نہ پی لیں۔ ام معبد ہنستی ہے اور ہنس کے کہتی ہے اے نوجوان اس نے تو کئی سال سے دودھ دینا چھوڑ رکھا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ پلانا میرے رب کا کام ہے، تو اجازت تو دے۔ ام معبد اب مسکراتے ہوئے اجازت دیتی ہے، سوچتی ہے کہ شاید بھوک کی وجہ سے، شاید پیاس کی وجہ سے یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں دودھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا برتن لے کر اس بکری کے قریب جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، شاید وہ بکری مدتوں سے کسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ پیارے آقا ہاتھ پھیرتے ہیں، فوراً کھڑی ہو جاتی ہے،
تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں. پیارے آقا دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں, گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں. معبد حیران ہو جاتی ہے. پیارے آقا نوش فرماتے ہیں, ابو بکر نوش فرماتے ہیں, پھر پیارے آقا چلے جاتے ہیں. رات کو ابو معبد آتے ہیں. ابو معبد آ کر معبد کو کہتے ہیں, معبد کون آیا تھا, کون گیا, یہ کٹیا میں آج مہک کیسی ہے, یہ کٹیا آج چمک کیوں رہی ہے, یہ انوارات کی برکھا کیوں برس رہی ہے, یہ خوشبوئیں کیسی ہیں. معبد کہتی ہیں, ابو معبد کیا بتاؤں, کون آیا تھا کون گیا, خدا کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے آسمان کا ستارہ آیا تھا, آسمان کا سورج آیا تھا, میں کیا بتاؤں کون آیا تھا, میں تو یہ کہتی ہوں آسمان کا چاند تھا جو کپڑے پہن کے تیرے دروازے پہ آ گیا تھا. والضحیٰ, اے میرے محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورد, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفر کی زمین اوج سریا, لب ہے کہ صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت کے شرازے شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, یہ عکس مطالت ہے کہ رنگوں کی دنک ہے, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں, یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں, کہنے کا تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ, کہنے کو تو تیرے سر پہ تھی دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا.